الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی ہے۔ اسلامی تقویم ہجری کیلنڈر کا اس سال کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد نیا ہجری سال اسلامی تقویم کا نیا سال شروع ہوگا۔ اللہ تعالی اس گزرنے والے سال میں ہم سے جو خطائیں ہوئیں معاف فرمائے، اور نیا سال ہم کو خیر برکت کے ساتھ امن والا برکت والا عطا فرمائے۔ اسلام میں اللہ والوں کی یاد، اللہ کے پیاروں کی یاد کا اہل ایمان اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر سننا اور سنانا نہ صرف مفید ہے بلکہ اس میں ثواب اور سعادت بھی ہے۔ ایک طرف ان کی باتوں کو زندہ کر کے ہم اپنے ایمان کو حرارت پہنچاتے ہیں، تقویت قوت پہنچاتے ہیں،
دوسری طرف لوگوں کے لیے اس میں بہت سے پیغام ہوتے ہیں، اور پھر ان ہستیوں کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے ثواب اور سعادت کا باعث ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہونے والے اہل ایمان، بالخصوص صحابہ کرام میں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے آپ کو سنوارا، اور دوسروں کے لیے نمونہ اور مثال بنے، اور پھر انہیں عظمت و مرتبت بھی ملی۔ ان میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب، جنہیں فاروق اعظم کا لقب ملا، رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی بہت نمایاں ہے۔ اسلامی تاریخ ان کے ذکر سے روشن ہے۔ دنیا بھر کے لوگ ان کی مثالی کارکردگی اور ان کی شخصیت کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج جمعہ میں ان کا ذکر کروں گا، اور آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ سعادت ہوگی کہ ہم ان کی یاد منائیں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ پیش کر دوں، مفہوم پیش کر دوں، اور پھر ذکر فاروق اعظم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اے نبی، یا کا ترجمہ ہو گیا اے، لفظ نبی کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے، وہ بھی عربی کا لفظ ہے، تو اس کے معنی ہیں غیب کی خبریں دینے والا۔ اللہ تعالی اپنے نبیوں کو شان عطا کرتا ہے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور اسے ماننا چاہیے۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان والوں میں سے جس نے آپ کی پیروی کی، آپ کا پیروکار ہوا۔ یہاں واضح طور پر ایمان لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کا ذکر آیا۔ یہ آیت مفسرین کرام کی نشاندہی کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالی کافی ہے،
وافی ہے، شافی ہے، کوئی شبہ نہیں۔ اسی کا بیان ہے، اسی کا ارشاد ہے کہ اللہ آپ کو کافی ہے، اور ایمان والوں میں سے وہ جس نے آپ کی پیروی کی۔ تو اللہ ہی کے فرمان سے پتہ چلا کہ اللہ جس کو صلاحیت، قابلیت دے، جس کو اللہ تعالی مرتبہ عطا کرے، وہ ماننا چاہیے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو، تو جب اللہ خود فرما رہا ہے تو ہم مانیں گے کہ اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے شان، قابلیت، صلاحیت عطا کی ہے، اس کا اعتراف ضروری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کافی ہے، اور ایمان والوں میں سے جس نے آپ کی پیروی کی۔ اور یہ آیت اتری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر، تو یہ ان کی شان کو واضح کرتی ہے۔ ہم دل و جان سے اس کو مانتے ہیں۔ اگر صرف اسی موضوع پر بات کروں تو لمبی ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا واضح کر دوں۔ اللہ کافی ہے، آپ بھی کہیے، کوئی شبہ نہیں۔ جب اللہ کافی ہے تو پھر دوا کیوں لیتے ہو؟ اللہ کافی ہے، کسی کے دروازے پر کیوں جاتے ہو؟ اللہ کافی ہے، کسی اور کے سامنے اپنی مشکل کیوں بیان کرتے ہو؟ اللہ کافی ہے، وکیلوں کے ساتھ مل کر پیسے دے کر مقدمے کیوں لڑتے ہو؟ اللہ کافی ہے، نوکری کیوں کرتے ہو؟ اللہ کافی ہے، تجارت کیوں کرتے ہو؟ ایک لمبی لسٹ بن جائے گی۔ اللہ کافی ہے، دل سے مانتے ہیں اللہ کافی ہے۔ تم صرف کہتے ہو اللہ کافی ہے، اگر مانتے ہو تو پھر یہ سارے کام کیوں کرتے ہو؟ سوال ہے۔ میں کسی ولی کے در پہ جاؤں تو مجھ کو کہتے ہو اللہ کافی ہے، خود پولیس والے کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کسی سیٹھ کے پاس چلے جاؤ، کسی لیڈر کے پاس چلے جاؤ، تو تمہیں کیوں نہیں یہ آیت یاد رہتی؟ تو سن لیں، بلا شبہ اللہ کافی ہے۔ اللہ ہی نے وسیلے بنائے ہیں، اللہ ہی نے ہمارے لیے یہ تدبیریں اور یہ راستے بنائے ہیں۔ ان کو اختیار کرنا یہ اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ ہم اللہ کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اللہ ہی کی شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کو اللہ ہی نے اختیار اور کمالات دیے ہیں۔ اگر اللہ نے غذا میں تاثیر رکھی ہے تو اسی رب نے اپنے بندوں میں بھی اثر رکھا ہے، اور اس کو مانا جائے گا، اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ اللہ کافی ہے، پھر حفاظت کے لیے اسلحہ کیوں لیتے ہو، اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ لاٹھی رکھو، تلوار رکھو، بندوق رکھو، کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کافی ہے۔ تو کیا تمہارا ہتھیار رکھنا اللہ کے کافی ہونے کی نفی ہے؟ نہیں، بلکہ تدبیر کو اختیار کر کے بھروسہ تقدیر پر ہی ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ والے اللہ ہی کی عطا سے کرتے ہیں، خود سے انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، رب تعالی نے عطا فرمایا۔ یہ صرف مختصر وضاحت، ورنہ پوری تقریر اس پر کروں تو سارا موضوع یہی ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ہجرت سے
53 برس پہلے 1435 ہجری ہے، اس میں 53 جمع کر لیں تو کیا 1488 ہو جائیں گے؟ 53 میں آپ 35 جمع کریں تو 1488 برس پہلے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. خلقت نہیں، خلقت ساری کائنات سے پہلے ہوئی، ولادت ہوئی. جب ظاہری طور پر عمر شریف 40 برس کی ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 سال تک نبی نہیں تھے، نبی تھے مگر اعلان نہیں فرمایا تھا. جب اعلان فرمایا تو مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے یا اہل ایمان نہیں تھے کسی طرح بھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، یہاں تک کہ دشمن ہو گئے. آپ سنتے رہتے ہیں ایمان لانے والوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایمان لانے والے ابتدائی لوگ. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ صادق اور امین مانتے تھے، مگر اعلان نبوت سنا تو وہی مکہ والے مخالف ہو گئے. ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے طرح طرح کے منصوبے، پروگرام، سازشیں، کیا کچھ نہیں کیا اس نے. رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں. ابن ماجہ حدیث کی مشہور کتاب، اس میں حدیث حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. خاصہ کا لفظ بھی ساتھ موجود، خاصتاً اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں 2 ایسے نوجوان تھے جو با اثر تھے، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب. عمر بن ہشام کو ابو جہل کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑا با اثر تھا. تو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان دونوں میں سے یا اللہ ایک دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے. تو رب تعالی کی طرف سے یہی جواب نظر آتا ہے کہ محبوب جس کو چاہو لے لو. تو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کے لیے دعا فرمائی، اللہ سے مانگا، اللہ سے اونچی گئی ہے مانگا. آپ لفظ مرید سنتے ہیں، مرید کے معنی چاہنے والا.
مراد اس کو کہتے ہیں جس کو چاہا جائے۔ تو اس حدیث شریف کے مطابق یہ کہا جاتا ہے باقی تمام صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، حضرت عمر مراد ہیں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چاہا اور مانگا۔ یہ ان کی ایک جزوی شان خصوصیت۔ صبح ابو جہل نے دار الندوہ، یہ اس کا کمیٹی روم تھا، اس میں اس نے میٹنگ بلائی، تمام قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا جتنے قبیلے تھے وہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے کہا، لوگوں کو جوش دلایا، اکسایا، ابھارا، اور کہا کہ اس نبی کا دین اگر اسی طرح پھیلا تو پھر مشکل ہو جائے گی، کیا کیا جائے؟ شیطان شیخ نجدی کی شکل میں آیا۔ کون آیا؟ شیطان۔ کس کی شکل میں؟ شیخ نجدی۔ نجد علاقے کا نام، شیخ بوڑھے کو بھی کہتے ہیں۔ تو نجد کے علاقے کے ایک شخص کی شکل میں شیطان آیا، تو ابو جہل نے کہا یہ تو ہماری خاص میٹنگ ہے، تم کون ہو، کیسے آ گئے ہو؟ اس نے کہا میں شیخ نجدی ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا پھر تو تم خاص آدمی ہو، اپنے ہو۔ تو یہ شیخ نجدی کس کا لقب ہے؟ کہیے گا؟ شیطان کا۔ مختلف تجاویز جمع کی جا رہی تھی کہ نبی کا دین روکنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اس شیطان نے آ کر اپنی تجویز پیش کی، اس نے دین کی بجائے نبی کے خلاف بات کی، میں وہ لفظ منہ پر نہیں لاؤں گا۔